منکر نکیر جو قبر کے فرشتے ہیں، یہ ان کا بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ان کا روپ کیا ہوگا ایگزیکٹلی؟ اور یہ قبر میں مردے کو دفنانے کے 40 قدم کہا جاتا ہے کہ مردہ سنتا ہے، اس کے بعد فوراً آ جائیں گے، اور کیا جب عذاب ہوگا تو یہی دیں گے یا دوسرے فرشتے دیں گے؟ اور یہ قبر میں کیا عذاب یہی دیتے رہیں گے تا عمر؟ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیے، منکر نکیر ہے کیسے؟ سوال اور جواب کرنے والے فرشتے ہیں، صحیح ہے، اور وہ اپنی حیت اور شکل کو مردے کے مطابق تبدیل کریں گے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے جب نیک آدمی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو خوبصورت فرشتے، یعنی ان کی شکل و شباہت اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اگر ان کو جنت کی نعمتیں نہ بھی ملے تو صرف یہی منظر ان کے لیے خوشنما ہوگا۔ اسی لیے کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم۔ لیکن اگر گناہگار آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ کریہ المنظر اور ہیبتناک اور خوفناک شکل میں آئیں گے تاکہ ان کے عذاب میں اور شدت آئے۔ اور عذاب دینے والے فرشتے جو عام روایات سے ثابت ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا کریہ المنظر شکل میں آنا یہ بھی عذابی کی ایک شکل، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ اور جو جنت کے حقدار ہوں گے ان کے لیے کیا جنت کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ان کا منہ جنت کی طرف کر دیا جاتا ہے، وہاں سے ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، وہاں کی بہاریں لوٹتے ہیں، ایسا؟ جی بالکل ایسا ہے، چونکہ یہ تو عالم برزخ اس کو کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، کہ جیسے ہی آدمی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اب اگر وہ نیک آدمی ہے تو جنت کی نعمتوں سے وہ مستفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کھڑکی کا کھلنا، وہ ہواؤں کا چلنا، وہ حور کا آنا، اور وہ اس کو سارے نظارے دکھانا، وہ ساری نعمتیں اس سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر گناہگار ہوتا ہے تو جہنم کی بدبو اور اس کے مناظر اور فرشتوں کا آنا اور اس کو یوں دبوچنا کہ اس کی پسلی ایک دوسرے میں دھنس جائے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں گویا کہ جنت اور جہنم کی وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔